الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم خیار الرؤیت غیر مؤقت بل یبقى الى ان یوجد ما یبطلہ وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها، لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار. وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غیر تسلیم لا یبطلہ اے خیار الرؤیة قبل الرؤیہ، لأنہ لا یربو علی صریح الرضا یبطلہ بعد الرؤیة لوجود دلالت الرضا۔ عبارت کا ترجمہ۔ پھر خیار رؤیت وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے بلکہ باقی رہے گا یہاں تک کہ کوئی ایسا امر پایا جائے جو اس کو باطل کر دے، اور جو عیب اور تصرف خیار شرط کو باطل کرتا ہے وہ خیار رؤیت کو بھی باطل کرتا ہے۔ پھر اگر ایسا تصرف ہو جس کا ختم کرنا ممکن نہیں، جیسے آزاد کرنا اور مدبر کرنا، یا ایسا تصرف جو دوسرے کے حق کو واجب کرتا ہے جیسے بیع مطلق اور رہن اور اجارہ، تو یہ خیار رؤیت کو باطل کر دے گا، رؤیت سے پہلے بھی اور رؤیت کے بعد بھی، کیونکہ تصرف جب لازم ہو گیا تو فسخ کرنا متعذر ہو گیا اور خیار باطل ہو گیا۔ اور اگر ایسا تصرف ہو جو غیر کا حق واجب نہیں کرتا، موجب حق غیر نہیں ہے، جیسے شرط خیار کے ساتھ فروخت کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا اور بغیر قبضہ دیے ہبہ کرنا، تو یہ دیکھنے سے پہلے رؤیت کو باطل نہیں کرتا، کیونکہ یہ تصرف صریح رضامندی سے بڑھ کر نہیں ہے، اور دیکھنے کے بعد یہ تصرف خیار رؤیت کو باطل کرتا ہے، کیونکہ دلالتاً رضامندی پائی گئی۔ طلبہ عزیز، درس سابق میں آپ نے خیار رؤیت سے متعلق یہ بات پڑھی کہ خیار رؤیت صرف مشتری کو حاصل ہوتا ہے، بائع کو نہیں، صرف بائر کو حاصل ہوتا ہے، سیلر کو نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مشتری و خریدار کو خیار رؤیت کب تک حاصل ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی متعین مدت ہے یا نہیں؟ تو آج کے درس کی عبارت میں
اس سوال کا جواب دیا گیا کہ خیار رویت کسی وقت کے ساتھ، کسی مدت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ کوئی ایسا امر، کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جو اسے باطل کر دے۔ گرچہ بعض مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ خیار رویت مبیع کو دیکھنے کے بعد بیع کو فسخ کرنے کے لیے درکار وقت کے ساتھ مؤقت اور معین ہے، یعنی مبیع کو دیکھنے کے بعد اگر مشتری فسخ بیع پر قادر ہو گیا مگر فسخ نہیں کیا تو اس کا خیار باطل ہو گیا اور عقد لازم ہو گیا۔ لیکن مذہب مختار یہی ہے کہ خیار رویت کسی وقت کے ساتھ محدود اور مؤقت نہیں ہے، بلکہ وہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اسے باطل کر دینے والی کوئی بات نہ پائی جائے۔ فعلمنا ان خیار الرؤیتی یبقى ما لم یوجد ما یبطلہ۔ اب دوسرا سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ مبطل خیار رویت کیا ہیں، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی چیز ہے جو خیار کو باطل کر دیتی ہے؟ تو اس کے جواب میں صاحب قدوری نے فرمایا، جو چیز خیار شرط کو باطل کرتی ہے وہ خیار رویت کو باطل کر دیتی ہیں۔ اے ما یکون مبطلا لخیار الشرط یکون مبطلا لخیار الرؤیا۔ صاحب قدوری نے جو بات فرمائی کہ جو چیز خیار شرط کو باطل کرتی ہے وہ خیار رویت کو باطل کرتی ہے، اور آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی، مبیع کا عیبدار ہونا اور مبیع کے اندر مشتری کا تصرف کرنا، اس سے خیار رویت باطل ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مبیع کے اندر مطلق تصرف خیار رویت کو باطل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں قدر تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشتری نے اگر مبیع میں ایسا تصرف کر دیا، ایسا تصرف کر ڈالا کہ اب اس تصرف کو فسخ کرنا اور ختم کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلا بغیر دیکھے غلام خریدا اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا یا اس کو مدبر کر دیا، یا مشتری و خریدار نے ایسا تصرف کیا جو موجب حق غیر ہو، دوسرے کے حق کو ثابت کرتا ہو۔ مثلا بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدا، پھر اس کو بیع مطلق کے طور پر آگے فروخت کر دیا، یعنی بغیر خیار شرط کے فروخت کر دیا، یا مبیع کی رویت سے پہلے ہی اس کو کسی کے پاس رہن رکھ دیا، یا کسی کو اجارہ یا کرائے پر دے دیا، تو یہ دونوں قسم کے تصرف یعنی تصرف لا يقبل الفسخ اور تصرف يقبل الفسخ ولكن يوجب حقا للغیر۔ پہلا تصرف لا يقبل الفسخ، اور دوسرا تصرف يقبل الفسخ ولكن يوجب حقا للغیر۔ رویت مبیع سے پہلے بھی خیار رویت کو باطل کر دیتے ہیں، اور رویت مبیع کے بعد بھی۔ دلیل یہ ہے کہ جب مشتری نے ایسا تصرف کر دیا جس کا فسخ کرنا، ختم کرنا متعذر و ناممکن ہے، یا ایسا تصرف کر دیا جو موجب حق غیر ہیں،
تو اس صورت میں بے کو فسخ کرنا متعذر ہو گیا، اور تعذر فسخ بے کی صورت میں بے لازم ہو جاتی ہیں، لہذا خیار رویت باطل ہو جائے گا۔ اور اگر مشتری و خریدار نے ایسا تصرف کیا جو موجب حق غیر نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کا حق ثابت نہیں ہوتا ہے، مثلا بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدا، پھر اس کو 3 دن کے خیار شرط کے ساتھ آگے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، یا کوئی چیز بغیر دیکھے خریدا پھر بھاؤ تاؤ کرنے کی غرض سے کسی کو دے دیا، یا بغیر دیکھے کسی چیز کو خریدا اور کسی کو ہبہ کر دیا مگر موہوب لہو، یعنی وہ شخص جس کو ہبہ کیا کو قبضہ نہیں دیا، تو ان تینوں صورتوں میں مشتری و خریدار کی جانب سے تصرف تو پایا گیا مگر ایسا تصرف نہیں پایا گیا جو موجب حق غیر ہو، دوسرے کے حق کو واجب کرتا ہو۔ تو اس قسم کے تصرف سے رویت مبیع سے پہلے مشتری و خریدار کا خیار رویت باطل نہیں ہوگا، اور یہ تصرف مبطل خیار رویت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تصرف دلالتاً مشتری کی رضامندی کو ثابت کرتا ہے، جبکہ آپ نے درس سابق میں پڑھا ہے کہ رویت مبیع سے پہلے، مبیع کو دیکھنے سے پہلے اگر مشتری صراحتاً رضامندی کا اظہار کر دے اور یوں کہیں رضیت، تب بھی اس کا خیار باطل نہیں ہوتا ہے، اور وجہ عدم بطلان خیار رویت یہ ہے کہ خیار رویت مبیع پر موقوف ہے، اور رویت نہیں پائی گئی تو خیار رویت ثابت نہیں ہوا، اور جب ثابت نہیں ہوا تو ساقط کیسے ہوگا؟ کیونکہ سقوط کے لیے ثبوت ضروری ہے، جب ثبوت نہیں تو سقوط نہیں، لأن سقوط يعتمد الثبوت، فإذا لم يثبت خيار الرؤية قبل رؤية المبيع لم يسقط بقوله رضيت قبل الرؤية۔ خلاصہ یہ کہ رویت مبیع سے پہلے یہ تصرف دلالتاً رضامندی ہے، اور دلالتاً رضامندی سے بڑھ کر صراحتاً رضامندی ہوتی ہے۔ جب صراحتاً رضامندی قبل رؤیت المبیع مبطل خیار رویت نہیں ہے تو دلالتاً رضامندی مبطل خیار رویت کیسے ہوگی؟ ہاں، اگر مشتری مبیع کو دیکھ لے پھر اس کے بعد بیع بخیار شرط کرے، یا مبیع کو اجارے پر دے دے، یا کسی کو بھاؤ تاؤ کرنے کے طور پر دے دے، یا بلا تسلیم و قبضہ ہبہ کر دے، تو اس کا خیار رویت باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں دلالتاً رضامندی پائی گئی، اور مبیع کو دیکھنے کے بعد جس طرح صراحتاً مبیع کو دیکھنے کے بعد جس طرح صراحتاً رضامندی سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے، اسی طرح دلالتاً رضامندی سے بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ طلبہ عزیز، پہلی صورت میں یہی سب تصرفات مبطل خیار رویت اس لیے نہیں تھے کیونکہ وہاں مشتری نے مبیع کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو خیار رویت بھی ثابت نہیں ہوا تھا، اور ثبوت خیار رویت سے پہلے سقوط خیار رویت متصور نہیں ہے، ثبوت خیار رویت سے پہلے سقوط خیار رویت متصور نہیں ہے۔ اور اس دوسری صورت میں یہ تصرفات مبطل خیار رویت اس لیے ہوئے کہ مبیع کو دیکھ لینے سے مشتری کے لیے خیار رویت ثابت ہو گیا، اور ثبوت خیار رویت کے بعد اس کی جانب سے
دلالتاً رضامندی پائی گئی، اس لیے خیار رویت ساقط ہو گیا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔